السماء وعرج. الحمد لله عدد ما دخل الأرض وخرج. الصلاة والسلام على المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على دربهم وفي هديهم ولج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق فرمائی اور پھر اس کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ انبیاء و رسل میں سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام کائنات کے سرتاج ہیں، اس کو مبعوث فرمایا اور اس کی قوم کو صحیح راہوں پہ گامزن کرنے کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی زندگی کا ایک مقصد قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم صرف یہی نہیں کہ انسان مسجد میں داخل ہو جائے اور دروازہ بند کر لے اور 24 گھنٹے باہر نہ نکلے۔ عبادت کا اصل مفہوم یہ ہے، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ انسان کی سوچ، انسان کا ارادہ اور اس کی نیت اور اس کا ہر قول و عمل جب اللہ رب العزت کے فرامین کے تابع ہو جائے، وہ زندگی کے کسی بھی زاویے میں ہے، تعلیم کے شعبے میں ہے، وہ تجارت کے میدان میں ہے، یا مخلوق کی خیرخواہی اور ہمدردی کے میدان میں ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرتا ہے تو اس کی زندگی کے 24 گھنٹے، اس کے لیل و نہار اللہ رب العزت عبادت بنا دیتے ہیں۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی مجلس قائم ہے، ایک شخص نماز سے فارغ ہوتا ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد تیزی سے نکلتا ہے۔ دیکھنے والے نے کہا، یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ تجارت کے لیے اتنی تیزی سے نکلا ہے، یہ اللہ کی راہ میں نکلتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا، ان کان خرج ھذا یسعى علی اولاده الصغار فهو فی سبیل اللہ۔ یہ صوم و صلاۃ کا پابند، یہ اللہ سے ڈرنے والا، اگر اپنے بچوں کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اس کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی
خواہ وہ تعلیم و تعلم میں گزارتا ہے یا کسی کمپنی اور فیکٹری میں بیٹھا ہے، الغرض زندگی کے کسی نہ کسی زاویے میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہے، اگر وہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ان 8 گھنٹوں کو گزارتا ہے تو اس کا شاپ پہ بیٹھنا، اس کا کمپنی چلانا اور اس کا تعلیم دینا، بلکہ اگر وہ کسی تختی اور پھٹے پہ بیٹھا ہے تو اس کا بیٹھنا بھی اللہ کے ہاں عبادت ہی لکھا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے کس طرح عبادت بنتے ہیں؟ انسان جب کوئی ڈیوٹی کرتا ہے تو زندگی کے 8 گھنٹے تقریباً نجی زندگی میں گزارتا ہے، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی متحدی میں کام کرنے والوں کے ساتھ اور زندگی کے دیگر مشاغل میں یہ وقت گزارتا ہے۔ ان 8 گھنٹوں میں وہ اپنے گھر والوں پہ کوئی خرچ کرے، اپنی اولاد پہ خرچ کرے۔ ما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ اس نجی زندگی میں کوئی اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ ان پہ خرچ کرتا ہے، اولاد کی پرورش، ان کی تعلیم اور ان کی ثقافت کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یا اپنی متحدی میں کام کرنے والوں کے مشاہرات، ضروریات کو پورا کرتا ہے، یا اپنی جان بچانے کے لیے بھی انسان کو کچھ کھانا ہی پڑتا ہے۔ ان 4 مدات میں اگر اس نیت سے وہ خرچ کرتا ہے اور یہ وقت گزارتا ہے کہ میرا رب راضی ہو، حالانکہ یہ واجب ہے، ضرورت ہے، بچوں کی اچھی تربیت، ان کی اچھی تعلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن ان 4 مدات میں خرچ کیا گیا مال اس کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا، اور صدقہ عبادت۔ 24 گھنٹوں میں بقیہ 8 گھنٹے انسان ایک محتاط اندازے کے مطابق زندگی کا 1/3 حصہ آرام کرتا ہے، نیند لیتا ہے۔ نیند میں عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، ان کے فرامین، ان کے احکامات کی روشنی میں زندگی کے زاویوں کی ترتیب انسان دے لے تو اس کی نیند بھی عبادت بنتی ہے۔ ہر شخص ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو چین کی نیند نصیب فرمائے، لیکن ایک منہجی مسلمان باوضو ہو کے سوتا ہے، ذکر و اذکار کر کے سوتا ہے، اور پھر اس نیت کے ساتھ سوتا ہے، الہ العالمین رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑے ہو کے تجھ سے مناجات کرنا، تجھ سے ہم کلام ہونے کی لذتیں کچھ اور ہیں، مجھے بھی توفیق عطا فرما، میں بھی رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ فغلبت عینہ، انسان سو جاتا ہے، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے حتی اصبح، تہجد پڑھنا تو دور کی بات، صبح ہو جاتی ہے، اذان کے وقت بیدار ہوا، 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، کتب لہ ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل۔ اے میرے فرشتوں، انا قیدت عبدی بقید من قیودی، اس کو سلائے تو ہم نے رکھا، یہ سویا رہا لیکن اس کی نیت خوبصورت تھی، اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس کے نام اعمال میں رات کا قیام لکھ دیا جائے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ تو سویا رہا، لوگ صدقہ بھی دیتے رہے، اس کی 4 سے 6 گھنٹے کی نیند کو بطور صدقہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے، تو یہ پہلو بھی انسان عبادت بنا سکتا ہے۔ اس لیے عبادت کا وہ مفہوم جو ہر وقت انسانیت کو خوف زدہ کرتا ہے، کوئی کام نہ کرو، دنیا سے کٹ جاؤ، رہبانیت اختیار کر لو، اس کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام،
اسلام کے اندر رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام کی تربیت کی، تجارت کے میدان میں اترے تو عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر، اگر اخلاقیات کے میدان میں دیکھیں تو سب سے پہلے اگر تذکرہ ہوتا ہے کائنات کے اندر کسی کی بلند اخلاقی کا تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اور یہی مومن کا امتیاز ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پریفر کرتا ہے تو اس کی عادت کو بھی اللہ عبادت لکھتے ہیں، اور کافر اپنی کنیسے اور گرجا میں بیٹھ کے بھی عبادت کرے، چونکہ وہ اللہ کی منشا کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، اس کی عبادت بھی عادت لکھی جاتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور صرف 5 نکات ہیں۔ ایک، مثالی مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت اسے کیسا ہونا چاہیے، اس کی صفات کیا ہیں۔ سب سے پہلی صفت، ایک مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت وہ منہجی ہوتا ہے، وہ مشن والا ہوتا ہے، اس کو ایک منہج دیا گیا ہے، اس کو ایک مشن دیا گیا ہے۔ وہ مشن اور منہج کیا ہے؟ کائنات کے اندر سب سے قریب اللہ کے بھی وہ ہو اور پوری کائنات کے لیے خیر خواہ اور ہمدرد بھی وہی نظر آئے۔ اور جب مشن ایک ہوتا ہے انبیاء کا اور اس کی قوم کا مشن، ایک استاد اور ایک شاگرد کا مشن، ایک باپ اور ایک اولاد کا مشن، حاکم وقت اور رعایا کا مشن، ایک مشن جب ہو تو جن جن لوگوں نے انبیاء اور رسل کے مشن اور منہج کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو من انصاری الی اللہ، انصار کا نام دیا، یہ ہیں سچے مددگار۔ ان کو حواریوں کا نام دیا، قال الحواریون، وہ لوگ جن کی زندگی کا محور یہ ہوتا ہے رب کو راضی کرنا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے صحابی بھی کہلوایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی۔ اور جنہوں نے اس منہج اور مشن کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر بھی کہا، ان کو یہودی بھی کہا، عیسائی بھی کہا، مجوسی بھی گردانا، وما یہلکنا الا الدہر، اور ان کو دہریہ بھی کہا گیا، اور ان کو منافق بھی کہا گیا قرآن مجید میں، ان کو فاسق بھی کہا گیا۔ منہج اور مشن کیا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹا ہے، مشن ایک ہے، سوچ ایک ہے۔ اللہ نے اس سوچ کی روشنی میں فکر بھی ایک بنا دی ہے۔ جب فکر ایک بنا تو عمل بھی ایک ہوا، جب عمل ایک ہوا زبان سے نکلنے والے کلمات بھی ایک ہوئے۔ باپ خواب دیکھتا ہے، جب مشن ایک ہو، جب ایک مسلمان منہج کو سمجھتا ہے، باپ کو خواب آئے وہ بیٹے سے شیئر کرتا ہے، بیٹے کو خواب آئے تو باپ سے شیئر کرتا ہے۔ باپ کو خواب آئے، اے اسماعیل میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی صغر سنی میں اس بچے سے شیئرنگ ہو رہی ہے، اور کیوں؟ مشن ایک ہے۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آپ کا مشن ہے اللہ کو راضی کرنا، آپ کو حکم ہوا ہے گردن کاٹ دو، افعل ما تؤمر، میں راضی ہوں، اس مشن کی تکمیل کرنے کے لیے میری گردن حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی نعمت دی، جب مشن استاد اور شاگرد کا، جب مشن ایک رہنما اور امت کا ایک ہو جائے، پھر نعمت کیسے ملی؟ اسی بچے کی وجہ سے، اسی مشن کو بلند کرنے کی وجہ سے قیامت تک قربانی کی سنت اللہ نے جاری کر دی۔ گردن نہیں کٹی، اس وقت تک چھری سے کاٹنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا جب تک جنت سے ایک جانور کو اس کے نیچے لٹا نہیں دیا۔ مشن جب ایک تھا، 2 لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، باپ اور بیٹا۔ بیٹا پتھر پکڑا رہا ہے اور باپ بیت اللہ بنا رہا ہے۔ 2 لوگوں کا مشن ایک ہوا، اور وہ مشن جو اللہ کو پسند ہے، وہ منہج جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور انبیاء اور رسل کا ایک تسلسل قائم کیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ جب سوچ ان کی ایک ہوئی تو الفاظ بھی ایک ہوئے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بیک زبان باپ اور بیٹا اس مشن کا اظہار بھی کر رہے، دعا بھی کر رہے، اور ایک ایسا کارنامہ دنیا کے اندر پیش کیا۔ اللہ کا گھر بیت اللہ آج دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ان بیٹے اور باپ کے مشن ایک ہونے کی وجہ سے آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ مشن جب ایک ہو، جہاں باپ بیٹے سے شیئر کرتا ہے وہاں بیٹا بھی باپ سے شیئر کرتا ہے۔ جب مشن ایک نہ ہو پھر رات کی تاریکی میں فیس بک پہ شیئرنگ کسی اور سے ہوتی ہے۔ مشن جب ایک ہے، یوسف کو خواب آئی، باپ سے شیئرنگ کر رہے ہیں، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، اور باپ نے غصہ نہیں کیا، اور یہی ایک نفرت کا سبب ہے۔ جب باپ اتنا وقت نہیں دیتا اور سمجھتا نہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو مشن پہ چلانا ہے، میں ایک مثالی مومن ہوں، تو پھر راہیں بدل جاتی ہیں، سوچیں بھی بدلتی ہیں۔ باپ نے بڑے انہماک سے بات سنی، خواب سنی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بیٹے نے باپ سے شیئر کیوں کیا؟ مشن ایک ہے، منہج ایک ہے۔ باپ غم زدہ ہوئے کہ یہ خواب کیسا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں پھر کرتے۔ وہ کنویں میں گرا ہوا یوسف، اللہ تعالیٰ نے اس مشن کی برکت کیا دی؟ کنویں سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اور بہانے بھی پھر اللہ بناتے ہیں، مظاہر پر نہیں۔ اعتماد جب اللہ رب العزت پہ ہوتا ہے پھر مشن اور منہج چمکتا ہے۔ کیا ہوا؟ اگر اس کنویں میں پڑے رہتے، پیاس لگائی تو کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور وہاں بازاروں میں بکتا ہے یوسف، تڑپ پیدا کی عزیز مصر کے دل میں بیٹے کی، تو کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جیل میں چلے گئے، خواب آتی ہے تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ خواب بادشاہ کو بھی آئی، جیل کے 2 لوگوں کو بھی آئی، یہ سب لائنیں درست ہو رہی تھیں کہ یہ بندہ مشن والا ہے، میں نے اس کو مقام و مرتبے سے نوازنا ہے۔ اور ایک وہ وقت آیا، اس کو مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام باپ اور بیٹا ہے۔ باپ نے فیصلہ کیا، 2 عورتیں آئیں، ایک نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، دوسری نے کہا میرا بیٹا ہے۔ اتفاق سے ایک کا بیٹا بھیڑیا کھا گیا اور ایک کا بیٹا بچا۔ دونوں کے جھگڑے کا فیصلہ تو ہو گیا یہ اس کا بیٹا ہے، اطمینان نہیں ہوا۔ مشن دیکھیے، سلیمان بیٹا ہے، داؤد باپ ہیں۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں ہی پیغمبر، دونوں ہی علم و معرفت والے، دونوں کے پاس ہی بادشاہت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے فہم اور بصیرت بیٹے کو زیادہ دے دی، باوجود اس کے کہ بیٹے کے پاس فہم زیادہ ہے۔ لیکن بیٹے نے فیصلہ کیا کیا؟ اچھا تم اگر اطمینان نہیں کر رہی، اس بیٹے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا تم لے لو اور آدھا تم لے لو۔ جس کا بیٹا نہیں تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، جب میرا نہیں رہا تو اس کے پاس بھی نہیں رہے گا۔ لیکن جو اصل ماں تھی اس نے کہا نہیں، آپ اس کو دے دو، کم از کم مجھے نظر آتا رہے گا۔ یہ گہری بصیرت اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو دی۔ وہاں باپ ناراض نہیں ہوا، کیونکہ جب منہج ایک ہوتا ہے تو وہاں یہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو ذہین میں نے ثابت کرنا ہے، میں اپنے آپ کو بلند ثابت کروں، یا اس ٹارگٹ کو میں ہی اچیو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اچیومنٹس کے لیے اکیلے نہیں، مل کے کاوش ہوتی ہے۔ ایک مثالی مسلمان وہاں فیصلہ یہ کرتا ہے، الحق ابلج ولو ظہر علی ید غیری، حق حق ہی ہے، اگر میری زبان پہ جاری نہیں ہوا، میرے کسی مسلمان نے سچ کہا ہے
میں اس کی بات کو قبول کر لیتا ہوں. کتنے اچھے انداز سے سلیمان اور داؤد سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کیونکہ منہج ایک تھا، مشن ایک تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک ایک مثال بنا دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، لیکن اگر مشن ایک نہ ہو، نوح علیہ الصلاۃ والسلام باپ ہے، پیغمبر ہے، اور بیٹا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا ہے. چٹیل میدان میں، صحرا میں، پہاڑوں کے درمیان اللہ کے حکم سے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے بندے کشتی بناؤ. یہ فیصلہ کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا. جو مشن اور منہج پہ قائم نہیں ہوتا اس کی نظر مظاہر پہ ہوتی ہے. بہت پیاری بلڈنگ ہے، بہت اونچی بلڈنگ ہے. منہجی جو انسان ہوتا ہے وہ اللہ کی کلام اور اس کے رسول کی کلام پہ اعتماد کرتا ہے. لوگ مذاق کرتے، بھلا سیلاب پہاڑوں میں بھی آیا، چٹیل میدان میں بھی کبھی سیلاب آیا؟ وہی کچھ ہوا. یہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے یہ کشتی بنا رہے تھے. بیٹے سے کہا ارکب معنا، ارکب، سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ. اس کی مظاہر پہ نظر تھی، مشن کو پسند نہیں کیا. کیا کہتا ہے؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ پانی پہاڑوں تک بھی کبھی گیا ہے. لیکن وہی کچھ ہوا، مشن کو پسند نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی عبرت بنا دیا، ڈبو دیا. اور جب گزارش بھی کی نوح علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا ہے لیکن یہ تیرے اہل میں سے نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے ایکشنز ہمیں پسند نہیں ہیں، اس کے اعمال ایسے ہیں کہ تیرے اہل میں سے نہیں ہیں. بیٹا ہے. مشن جب ایک نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کی اولاد کو بھی عبرت بنا دیتے ہیں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا باپ بیٹے کی بات نہیں مانی، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عبرت بنا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ کی ماں کی طرف وحی آئی. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اللہ کا حکم دیکھیے، اگر خطرہ محسوس ہو کہ فرعونی اس کو دبوچ لیں گے، سمندر میں ایک صندوق میں ڈال کے اس کو چھوڑ دو. ماں نے بیٹی سے شیئرنگ کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے، نہیں. جب مشن اور منہج ہو تو 1000 مردوں کا مقابلہ ایک عورت ایمان میں کر سکتی ہے. چھوٹی سی بچی کس طرح اس نے ماں کی اس مشن کی لاج رکھی. دیکھ رہی ہے اس کا بھائی صندوق میں ہے اور کہاں جا رہا ہے، کس طرح فرعونیوں کے ہاتھ میں آیا اور کس پلائٹ طریقے سے اس نے اس کو ڈیل کیا. یہ نہیں کہا میرا بھائی ہے، یہ نہیں کہا میں اس کو اپنی ماں کے پاس لے جاؤں. جب تمام ماؤں کا دودھ مجھے پسند نہیں آیا تو اس نے کیا کہا؟ میں ایک اور ماں کے بارے میں آپ کو نام بتاؤں کہ شاید یہ اس کے پاس جا کے اطمینان لے لے. مشن جب ایک ہو تو والدہ بیٹی سے شیئرنگ کرتی ہے اور بیٹی والدہ سے شیئرنگ کرتی ہے. اگر مشن ایک نہ ہو پھر یہ مشن جب ختم ہوتا ہے تو پھر انسانیت ذبح ہوتی نظر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. زوجین کا جب مشن ایک ہو تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی تو ایک عورت تھی، لیکن اتنی پاکیزہ عورت جس کے بستر میں وحی کا نزول ہوتا، جس کی پاکیزگی ہر روز نہ جانے کروڑوں حفاظ کرام تلاوت کرتے ہیں. سرتاج ملائک جب جبریل امین آیا کرتے تو سرتاج رسل سے گزارش کرتے میرا سلام عائشہ کو پہنچانا. لیکن اگر مشن خامند کا بیوی کو بھی پسند نہ آئے تو نوح اور لوط علیہم الصلاۃ والسلام کی بیویاں جن کے بارے میں حکم کیا ہے؟ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی. کیا انہوں نے کوئی مال چرایا تھا؟ قطعا نہیں. کیا انہوں نے کوئی اور خیانت کی تھی؟ قطعا نہیں. ان کو خون پسند تھا، رشتہ داروں کے رسم و رواج پسند تھے،
انبیاء کا مشن پسند نہیں آیا، وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس لیے ایک مثالی مسلمان منہج والا ہوتا ہے، مشن والا ہوتا ہے۔ اور منہج اور مشن کیا ہے؟ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، إِنَّ كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ لوگوں، ہم ذلیل ترین قوم تھے۔ عمر خطاب کر رہے ہیں، لوگوں ہم ذلیل ترین قوم تھے۔ کوئی پتھر نظر آتا اس کے سامنے سجدہ کرتے، اس سے بڑا پتھر، کوئی اچھا پتھر نظر آتا اس کو چھوڑ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ہمیں اللہ نے عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اگر ہم نے اسلام کی عظمت کو، اس کی سپریمیسی کو بھلا دیا، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت لینا چاہیے، تو اللہ تعالی ہمیں دوبارہ سے ذلیل کر دیں گے۔ تو ایک مثالی مسلمان کا پہلا وصف یہ ہوتا ہے، اس کا مشن اور منہج سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ وہ اپنے اسلام کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، کوئی سودے بازی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، علی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو آج 10 سال کا بچہ کہیں تو کہتے ہیں اس کے پاس تو سینس ہی نہیں، یہ میچور نہیں ہوا۔ مشن جب بچوں میں بھی آ جائے تو جواب کیسے ملتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے والد سے مشورہ کیجئے کہ میں اسلام کو قبول کر لوں۔ جواب سنیے، قال ان ربی لم يستشر ابی حين خلقنی۔ سرتاج رسول، جب میرے مالک نے مجھے پیدا کیا تھا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا تھا۔ آج اس کی طرف سے نعمت جو آئی ہے اسلام کے نام سے، اس کو قبول کرنے کے لیے ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہج ہے، مشن ہے۔ میدان کارزار میں ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، نقاب کیے ہوئے پہنچتی ہیں، گھوڑے پہ سوار ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، جئتی تسألین عن ابنک وانت منتقبہ؟ میدان کارزار میں تو سختیاں نرمیوں میں بدل جاتی ہیں، اور آپ یہاں بھی نقاب کر کے آئیں؟ قالت ان ارزع ابنی فلن ارزع حیائی۔ سنو، میں ایک منہجی عورت ہوں، میرا اگر بیٹا قتل ہوا ہے تو میری حیا تو قتل نہیں ہوئی۔ منہجی مسلمان، پہلا وصف ایک مثالی مسلمان کا یہ ہے، مثالی نوجوان، مرد ہو یا عورت، منہج اور مشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ دوسرا وصف، ایک مثالی نوجوان نفع مند علم حاصل کرتا ہے، وہ علم جس کے بارے میں ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اور امت کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لیے بھی نفع مند ہو اور امت کے لیے بھی نفع مند ہو، اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو شرف قبولیت پا جائے، اور ایسا پاکیزہ لقمہ مجھے عطا کر، ایسا مال عطا کر جو پاکیزہ اور حلال ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، جو نوجوان بھی تھے بوڑھے بھی تھے، ان کو مشن جب دیا تو دوسرا وصف ان کے اندر پیدا کیا، نفع مند علم۔ نفع مند علم کس کو کہتے ہیں؟ وہ علم جس سے اللہ کا تقرب مل جائے، وہ علم جس سے انسان اللہ کا محبوب بن جائے۔ اور یاد رکھیے گا، جو اللہ کا محبوب بنتا ہے وہ دنیا کے لیے بھی نعمت ہوتا ہے، جو اللہ کے ہاں پیارا ہوتا ہے وہ دنیا کے لیے بھی بڑا محترم ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم نافع اللہ سے طلب کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ میرا اور آپ کا علم نفع مند علم ہے؟ نفع مند علم کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے،
وہ انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ میں اس کی مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ آج علم کتنی بلندیوں کو چھو رہا ہے، آج علم کتنا بلند ہو چکا ہے، لیکن علم تو وہ ہے جو چرواہے کے پاس بھی ہو اللہ کا خوف۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا جرنیل بن جائے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ بکریوں کے چرواہا اس کے پاس کوئی ماسٹر ڈگری ہو سکتی ہے؟ کیا وہ پی ایچ ڈی کیا ہوگا؟ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک جانور مجھے دے دو۔ قال لا، نہیں۔ قال ولم، وہ کیوں؟ کہا میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہ تو مالک آپ کو کون سا دیکھ رہا ہے، آپ قیمت لے لو۔ اور مالک کو کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے؟ کہا نہیں، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے علم۔ نفع مند علم کی پہلی علامت اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا علم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا العلم هو خشیت اللہ۔ علم کا مطلب ہے اللہ کا خوف۔ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے وہ انسانیت پہ ظلم نہیں کرتا، وہ انسانیت کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ 40 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا، چٹیل زمین پہ لیٹتا، تکیہ پتھر کو بناتا، اور نیل کو آسمان کے چھت پہ کے نیچے لیٹا ہوا ہے، اور کیسر و کسرا کی حکومتیں تھر تھر کانپتی تھی۔ اور جس راستے پہ چلتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان راستہ چھوڑ دیتا، اس راستے پہ شیطان نہیں چلتا تھا۔ لیکن اتنا بڑا جرنیل ایک دن زمین پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فاخذت ابنا، دھاگے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میں ایک دھاگا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کل قیامت کو میں حساب کیسے دوں گا۔ اتنا بڑا انسان جس کو جنت کی خوشخبری اور بشارت مل چکی ہے، لیکن خوف دیکھیے۔ رات کی تاریکی میں عمر جا رہے تھے تو ایک بوڑھی ماں نے کہا ویل لعمر، ہلاک ہو جائے عمر۔ رک گئے۔ قال یا امہ، اے میری ماں کیا ہوا عمر کو؟ کہا ہمارے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ کہا وما الذی یدری عمر، عمر کو کیا خبر کہ آپ کے گھر میں نہیں کچھ؟ قالت اللہ اللہ یلی امرنا ویغفل عنا، اس کو خلیفہ بننے کا شوق تھا، خلیفہ بھی بنا ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میری رعایا کے حالات کیسے ہیں۔ واپس پلٹے، ابو موسیٰ عشری ساتھ ہیں، دروازہ کھلوایا، بوری اٹھائی، کہا خلیفۃ المسلمین نہیں میں اٹھاتا ہوں۔ کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قیامت کو تم میری جگہ پہ جواب دو گے، میری کمر پہ بوری رکھو۔ وہاں لے کے گئے، کہاں کھانا پکاؤ، کہا آپ نے ان کو راشن تو دے دیا، واپس چلتے ہیں۔ کہا نہیں، جس طرح میں نے روتے دیکھا ہے جب تک یہ مسکرائیں گے نہیں عمر واپس نہیں جائے گا۔ اللہ کا خوف اس علم سے آتا ہے جس کو نفع مند علم کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک دیہاتی آتا ہے خلیفہ سے ملنے، رات کی تاریکی میں اکیلا کھڑا ہے خیمے کے پاس۔ پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا خلیفہ سے ملنے آیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ میری گھر والی بھی خیمے میں ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ کہا رک جاؤ۔ واپس آئے، گھر میں آ کے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اٹھایا، یا ام کلثوم الخیر قد ساقہ اللہ الیک، اٹھو، ایک نیکی آج کھینچ کے اللہ تعالیٰ تمہارے پاس لے آئے ہیں۔ فاستيقظت فتوضأت، وہ اٹھی، وضو کیا، الحمد للہ الذي ساق اللہ الخیر الینا، اللہ تیری تعریف ہے کہ آج ہمیں نیکی کا کوئی موقع ملنے والا ہے۔ خلیفہ وقت کی بیوی کیا بن کے خیمے میں داخل ہوئی؟ ڈاکٹر بن کے، اور خلیفہ وقت اس آدمی کے ساتھ لکڑیاں چن رہے ہیں کہ ان کو کھانا بنا کے دینا ہے۔ وہی کچھ ہوا، کھانا بنا کے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔ صبح اٹھ کے گیا، کہتا ہے خلیفہ کی رعایا اتنی اچھی ہے تو خلیفہ کتنا اچھا ہوگا۔ سامنے دیکھا تو عمر بیٹھے ہیں، کہا خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا حکم کیجیے۔
کہ آپ تو رات کو میرے ساتھ لکڑیاں چن رہے تھے. کہا تو لکڑیاں چننا بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. خوف اور ہمدردی اور خیر خواہی اس علم سے آتی ہے جو نفع مند علم ہو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی پاکیزہ عورت، ہر شخص خواہش کرتا ہے کہ سجدے میں موت آئے، مجھے قرآن پڑھتے موت آئے، لیکن میرے رب کی سلیکشن دیکھیے، اختیار دیکھیے. جب سرتاج رسول کو اپنے پاس بلایا تو کیا فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ بین حاقنتی و زاقنتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دامن میں تھے جب اللہ کے پاس چلے گئے. اس عورت کو دیکھیے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی اللہ کے رسول کی بیوی بنایا. صحیح بخاری کی روایت ہے. رو رہی ہیں، دوپٹہ بھیگا ہوا ہے. عورت نے سوال کیا الذی ابکاک، مومنوں کی ماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ہاتھ میں درخت کا پتا ہے. جواب کیا دیا؟ یا لیتنی کنت ورقہ من هذه الشجرہ، کاش میں اس درخت کے پتے کی طرح ایک پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا، میں قیامت کو حساب کیسے دوں گی. یہ خوف، یہ وجل، یہ خشیت، انسان جب منہجی بنتا ہے، نفع مند علم حاصل کرتا ہے تو پھر پیدا ہوتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف عالمی منڈی کے صف اول کے تاجر. یہ نہیں ہے کہ انسان علم سیکھنے کے بعد بہت بڑا تاجر بن گیا ہے تو اللہ کا خوف ختم ہو جائے. منہجی مسلمان، مثالی نوجوان یہ کام ختم نہیں کر سکتا. صف اول کے تاجر بھی تھے، صف اول کے نمازی بھی تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم نے خنجر مارے، وہ گر گئے. ان کے بالکل پیچھے صف میں صبح کی نماز میں کون کھڑا تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. اور وہ کیسے تاجر تھے؟ مکہ سے بصرہ 1160 کلومیٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے تجارت میں کتنا ان کو نفع دیا. مکے سے ان کے اونٹوں کی قطار شروع ہوتی، بصرہ نہیں، بصرہ پہنچ جاتے اور ابھی قطار ختم نہیں ہوتی تھی. اتنا بڑا تاجر، لیکن اللہ کا خوف نہیں گیا. کسی نے سوال کر دیا کہ آپ کی تجارت کا راز کیا ہے؟ کہا باقی لوگوں کو بھی بلا لو، کسی کو بلانا ہے. آج کسی تاجر سے پوچھا جائے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہتے یہ لائن نہیں میں بتا سکتا، بس کچھ کر ہی رہا ہوں. کہا بلا لو. میری تجارت کا راز یہ ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. میں نے کبھی تجارت کی وجہ سے نماز باجماعت نہیں چھوڑی، اور میں نے آج تک تجارت کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا. اور تیسری بات، میں نے کبھی بھی مال کا نشہ نہیں کیا. میں 3 دن سے زیادہ جانور کو اپنے پاس نہیں رکھتا. ایک مرتبہ میں نے 1000 اونٹ خریدے اور جتنے کے خریدے اتنے کے بیچ دیے. عقل و فراست اللہ نے دی تھی. میں نے ڈیل کرتے وقت کہا سنو، رسیاں میں اتاروں گا، اور میں نے رسیاں اتاری. ایک ایک درہم کی رسی بیچ کے 1000 درہم کا پروفٹ اللہ نے وہاں بھی مجھے دے دیا. بات یہ کر رہے تھے ایک مثالی نوجوان، خواہ مرد ہو یا عورت، اس کا دوسرا وصف یہ ہوتا ہے اس کے پاس نفع مند علم ہوتا ہے. نفع مند علم کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت. اور دوسری نشانی اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ یہ نفع مند علم آیا ہے تو علم والوں کا، بڑوں کا احترام وہ اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقا ویعرف شرف کبیرنا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، جو ہمارے بڑے کے احترام کو پہچانتا نہیں ہے، جو علم والے کے حق کو پہچانتا نہیں ہے، وہ میری امت سے خارج ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. یہ کون سا علم ہے جس علم کو پڑھنے سے انسان والدین کا احترام چھوڑ دے؟ یہ علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو حارثہ بن نعمان کے پاس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے، جب معراج کی سیر کروائی گئی تو فرماتے سمعت قراءہ، میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی. فقلت من هذا، یہ کون ہے جس کی تلاوت جنت میں سنائی دی جا رہی ہے؟ جواب ملا حارثة بن النعمان وكان أبر الناس بأمه.
روئے زمین پر حارث بن نعمان یہ وہ انسان ہے جو ساری کائنات سے زیادہ اپنی ماں کا احترام اور خدمت کرتا ہے. یہ قرآن تو زمین پہ بیٹھا پڑھ رہا ہے لیکن اس کی تلاوت کی لذت سے محظوظ جنتی ہو رہے ہیں. یہ ہے علم کہ والدین کا احترام، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، یہ اس وقت تک انسان کو نصیب نہیں ہوتا جب تک وہ نفع مند علم حاصل نہیں کرتا. اور نفع مند علم کیا ہے؟ قرآن کا علم اور حدیث کا علم، یعنی اللہ نے جو نازل کیا ہے علم، جو اللہ کے رسول نے امت کو سکھایا ہے علم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ایک مثالی نوجوان کا تیسرا وصف یہ ہونا چاہیے، وہ زندگی گزارتے وقت اپنی زندگی کی اکائیوں اور دہائیوں کو درست کرتے وقت، اس کے زاویوں کو اور رویوں کو درست کرتے وقت، ان کی نوک پلک درست کرتے وقت کسی کو تو رول ماڈل سمجھتا ہے، کسی کو تو آئیڈیل بناتا ہے. جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہیں بناتا، نہ اس کا مشن واضح ہوتا ہے، نہ وہ منہجی بنتا ہے، اور نہ ہی وہ مثالی جوان بن سکتا ہے. کیسے آئیڈیل بنایا جائے جب میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اطہر اور ذات اقدس اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت اگر اکٹھی ہو جائے تو آپ کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جس طرح ان کی ذات بے مثال ہے، ان کی بات بھی بے مثال ہے، ان کے طور طریقے بھی بے مثال ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی تو پیدا ہی نہیں کی. اس لیے اگر 3 آیتوں کو انسان سمجھ لے تو یہ پہلو بھی سمجھ آ جاتا ہے. لفظ کیا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر تم اس ہستی کو رول ماڈل سمجھو گے، آئیڈیل سمجھو گے، تب تم ہدایت یافتہ ہو، وگرنہ تم ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتے. اور دوسری بات، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ایک مثالی نوجوان، مرد ہو یا عورت، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، جائز ہی نہیں اس کے لیے اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے پیارے محبوب کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر اپنی رائے اختیار کرے. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جس نے اپنی رائے کو اختیار کیا، اتنے بڑے فیصلوں کو اس نے جھٹلا دیا، ترک کر دیا، اس سے بڑا پھر کوئی گمراہ نہیں. بلکہ آخری آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مرتبہ اپنی ذات اقدس کی قسم اٹھائی. ان 3 جگہوں میں ایک جگہ کون سی ہے؟ آج ہم سابق لاحقے تو بڑے لگانا پسند کرتے ہیں نا کہ فلاں اس کا یہ لقب بھی ہے اور یہ لقب بھی ہے اور یہ ڈگریز اس نے حاصل کی ہوئی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر، تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے میری کبریائی کی قسم، میری عزت و جلالت اور تقدس کی قسم، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک تیری بات کو حتمی بات نہ سمجھ لیں، آپ کی شخصیت کو دنیا جہان کی اعلیٰ اور افضل شخصیت نہ مان لیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. تو ایک مثالی نوجوان، مرد ہو یا عورت، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہیں بناتا، اس وقت تک وہ زندگی اور آخرت میں کامیابی کو نہیں دیکھ سکتا. چوتھا بس، ایک مثالی نوجوان، مرد ہو یا عورت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ پہرا دیتا ہے. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4. قیامت کا دن ہوگا جب اللہ رب العزت تشریف لائیں گے، نور کی تجلیوں کے ساتھ میدان محشر روشن ہو جائے گا، لائنیں لگ جائیں گی، صفیں بن جائیں گی، انبیاء کی صف، اولیاء اور اصفیاء کی صف، ہر شخص. وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، سب کو اللہ وہاں اکٹھا کریں گے. وعرضوا علی ربک صفا، سب کو صفوں میں کھڑا کیا جائے گا.
وہاں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، ایک نوجوان اس حدیث کو نہیں بھولتا، جب تک 4 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا اس وقت تک وہ وہاں سے حرکت نہیں کر سکے گا۔ ان علمہ ما عمل به، میرے بندے بتاؤ جو تو نے علم سیکھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ وعن مالہ من این اکتسب، یہ مال تیری جیب میں آیا تو کہاں سے آیا تھا؟ وفیم انفقا، جب مال مل گیا تھا تو تو نے خرچ کہاں کیا تھا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کی نعمت سے تجھے نوازا تھا، یہ جوانی تم نے گزاری کہاں تھی؟ وہاں لوگ دیکھیں گے اللہ کے عرش کے نیچے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ کون ہے جس کو عرش کا سایہ ملا ہے؟ یہ عادل بادشاہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، جس نے اپنی جوانی کو دین کی سربلندی پہ لگا دیا۔ یہ کون ہے جس کی محبت کے زاویے اور رخ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، یہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جو اس حدیث کو یاد کرتا ہے کہ مجھے یہ زندگی کی نعمت ملی ہے، میں نے اس کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا من اکثر الناس صراخا، بتائیے قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا کون نظر آئے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا الذي اعطاه الله نعما وفيرا فاستخدمها في معصية الله، جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، مال کی نعمت جاؤ اور اس کے جاؤ حشمت کی نعمت، اس کے پاس اس کی ذہانت کی نعمت، اس کے پاس نہ جانے کون کون سے نعمتیں، لیکن اس نے ساری نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا، یہ سب سے زیادہ قیامت کے دن چیختا چلاتا نظر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی کس طرح تربیت فرمائی۔ وہ کتنے چھوٹے بچے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو 18 سال کی عمر میں مفتی بنے اور 65 سالہ صحابہ موجود ہوتے تو ان کا فتویٰ چلتا تھا، اور ان کی بصیرت اور ان کا عمق اور گہرائی اور ڈیپتھ تعلیم کے اندر کتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا پہ کمال دے دیا۔ حبر هذه الامہ، یہ چوتھا بس اپنی جوانی کی حفاظت کرنے والا، یہ مثالی نوجوان، یہ ہے جو منہج کو قبول کرنے والا ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا یہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور آج کی اس مجلس کی آخری بات، ایک مثالی نوجوان، اس کے اندر جہاں مشن اور منہج ہونا چاہیے، جس پہ وہ سودے بازی نہیں کرتا، جہاں اس کے اندر علم نافع ہوتا ہے، نفع مند علم حاصل کرتا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ اور چوتھی بات، اس دن کو یاد کرتا ہے جس دن اسے 4 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ آخری بات، ایک مثالی نوجوان، مرد ہو یا عورت، اس کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اہل علم بیٹھے ہیں اور علم سیکھنے کے لیے جو نکلتا ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، ہر شخص گھر سے نکلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ، جو علم و معرفت اور ادراک حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو جنت کی راہ پہ چلاتے ہیں۔ اور علم والے کے بارے میں جملہ حدیث کو آپ جمع کر لیجئے، صحیح بخاری سے لے کر جتنی کتابیں حدیث کی ہیں، ایک حدیث اس کے پلے کی روایت اور حدیث معنی کے اعتبار سے ہے ہی نہیں۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها وحتی نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر، اللہ رب العزت جو خالق و مالک ہیں وہ رحمت کا نزول فرماتے ہیں، 7 آسمانوں کی نورانی مخلوق فرشتے اور 7 زمینوں کی مخلوقات، 22,000 مخلوقات، مفسرین کے قول کے مطابق 14 کے 14 طبق، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں، ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے، سب کے سب کو اللہ نے پابند کیا ہے۔ یصلون علی معلم الناس الخیر، یہ 14 کے 14 طبق لگا رکھے ہیں کس بات پہ؟
تم اس ہستی کے لیے دعا کرو، بخشش طلب کرو جو دنیا کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور بات سمجھاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، علماء سلف کہا کرتے تھے جس ہستی کے لیے 14 طرف دعا کر رہے ہوں وہ پریشان کیوں اپنے مشن سے، وہ اپنے منہج کو کمزور کیوں سمجھتا ہے؟ اگر 14 طبق دعا کر رہے ہیں کہ 200 آدمی اس کو گالیاں بھی دیں، پریشانی کیا ہے؟ اور جس کے لیے 14 طبق دعا کر رہے ہیں اس کے سینے میں بھی 14 کے 14 طبق کے بارے میں نرم گوشہ ہونا چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل يمشي بطريق اذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له وفي رواية اخرى فغفر له فادخل الجنة۔ ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں کانٹے نظر آئے۔ اب کانٹے اٹھاتے وقت کتنا وقت لگتا ہے اور کتنے بھاری ہوتے ہیں؟ وہ رکا، اس نے کانٹے اٹھائے، راستہ صاف کر دیا۔ سبب کیا ہے؟ میرے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، خیر خواہی، ہمدردی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی قدر کی اس عمل کی، اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں گیا وَرَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، ایک آدمی جنت میں خوشی سے اچھل رہا تھا۔ میں نے پوچھا ہے جنت میں کیسے آیا؟ جواب ملا، جبریل امین نے بتایا بِشَجَرَةٍ قَطَعَهَا عَنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسِ، راستے میں ایک درخت تھا جو گزرنے والوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے کلہاڑا پکڑا اور جس طرح اچھل اچھل کے کاٹ رہا تھا، خیر خواہی مسلمانوں کی، ہمدردی مسلمانوں کی اس کے سینے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، درخت کٹ گیا، راستہ صاف ہو گیا، اس کی روح کو قبض کروایا اور اسی طرح جنت میں لا کے کھڑا کر دیا۔ آ جائیے، یہ ہمارا مشن ہے۔ اگر ہم مثالی نوجوان، مثالی مسلمان بننا چاہتے ہیں تو منہج اور مشن کو مضبوط کیجیے۔ مثالی مسلمان نوجوان بننا چاہتے ہیں، نفع مند علم سیکھیے۔ مثالی نوجوان اور مثالی مسلمان بننا چاہتے ہیں، آئیے ہم سب مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لیں۔ اگر مثالی مسلمان اور نوجوان بننا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینے کا خوف اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اور آخری بات، مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی اپنے اندر پیدا کریں۔ مسلمان لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تعلیمات ہی اتنی پیاری ہیں، یہ ڈس انفارمیشن ہے جو یہود اور عیسائیوں نے پھیلا رکھی ہے کہ مسلمان تو دہشت گرد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی نے جس طرح انسان آج بھی بچے کسی پرندے کے بچے پکڑ لیتے ہیں، جب انہوں نے بچے پکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وَهِيَ تُرَفْرِفُ بِجَنَاحَيْهَا، وہ پرندہ کس طرح اپنے پر پھیلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی غصہ کیا، فرمایا مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا إِلَيْهَا وَلَدَهَا، کس نے اس پرندے کو دکھ دیا؟ محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی پرندے سے بھی زیادتی ہو۔ ایسا پیارا پیغمبر جو پرندے سے زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایک مسلمان جس کی قیمت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرمایا؟ ما اطیبک ما اطیب ریحک والذی نفسی بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، اے بیت اللہ تیری شان تو بڑی ہے لیکن تجھ سے شان ایک مومن کی زیادہ ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدہ، تیری ایک حرمت ہے، وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی 3 حرمتیں ہیں، اس کی جان مارنا حرام، اس کا مال لوٹنا حرام، اس کی عزت پامال کرنا حرام، اور دوسری روایت میں آتا ہے وَأَلَّا يُظَنَّ بِظَنِّ السُّوءِ، اور اس کے ساتھ بدگمانی کرنا بھی حرام ہے۔ آ جائیے ان 5 وصف کو اپنے اندر پیدا کیجیے اور کائنات کے اندر ایک مثالی مسلمان کا روح پیش کیجیے۔ شاید کہ وہ بھولا ہوا سبق امت کو یاد آ جائے، شاید کہ وہ شان شوکت مسلمانوں کو دوبارہ نصیب ہو جائے جو قرون اولیٰ میں تھی۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ان چند کلمات کو یاد کرنے
اور اس قرآن و سنت کے فرامین کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی روحانی یا جسمانی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ہیں تو اے اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہیں تو اے اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے۔ مولا کریم اگر کوئی صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما اور حسد سے بچا اور فتن و آزمائشوں سے بچا، بے روزگار کو بھی تمنگر بنا اور مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ تعالیٰ ان کی جولیوں کو بھی بارونق بنائے۔ اور جس طرح آج ہم علم و دانش کی بات سننے کے لیے جمع ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی خصوصی رحمت میں لپیٹے اور ایسے قول و عمل کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے، اور ایمان کی خوبصورت کیفیت میں ہمیں بلائے اور جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور معلم انسانیت، معلم کائنات کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بےحد شکریہ معزز مہمان کا، جناب قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب اپنے خوبصورت اور مؤثر اسلوب بیان میں ہمیں انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی زندگیوں کی روشنی میں بتا رہے تھے کہ ایک مثالی مسلمان اور ایک مثالی نوجوان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ وقت کی محدودیت نہ ہوتی تو ہماری خواہش تھی کہ ہم مزید ان سے مستفید ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں بھی انہوں نے ہمارے سامنے بیان کی ہیں ہمیں ان کو اختیار کرنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نشست کے اختتام پر ریکٹر گفٹ یونیورسٹی جناب ڈاکٹر کیسر درانی سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمان کو سوینئرز پیش کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ میں صرف ایک دن کے لیے آپ سے دوبارہ ٹائم چاہوں گا۔ مجھے احساس ہے کہ آپ کی ایسا وقت گزارا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو رحمتوں، راحتوں، عزتوں اور برکتوں سے نوازے۔ اور وہ ایک گزارش ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک اچھا انتظام کیا اور آپ بھائیوں نے اور محترمات نے وقت نکالا۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے اور عزتوں سے نوازے۔ چونکہ ہم منہج کی بات کر رہے تھے، اللہ کے رسول کا بھی انداز تھا جب کوئی اچھا کام کرتا تو کہتے احسنت، اپریشیٹ کرتے، آپ نے بہت اچھا کیا، اور اگر کمی کوتاہی ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مومن جب کسی بھی اچھے کام کو اپریشیٹ کرتا ہے تو اس کا انداز وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت میں برکتوں سے نواز دے۔ اس لیے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اس جملے کو محفوظ کیجئے گا۔ آپ بہت عمدہ لوگ ہیں، عمدہ لوگ ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، کسی کو اپریشیٹ کرنا ہو، کلیپنگ نہیں۔ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ تجھے بھی برکتوں سے نوازے، تیرے اہل و عیال کو بھی، تیرے مال و دولت میں بھی برکت ڈالے۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے۔ اور اگر یہ لفظ یاد نہیں، انعم اللہ عینیک، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، دنیا میں بھی خوشی اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ اپریشیٹ کرنے کے الفاظ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا کہا؟ بید اللہ وجہک، اللہ دنیا میں بھی تمہیں خوبصورت بنائے آپ کے اعمال کو، اور قیامت کے دن بھی جنت میں تمہارا چہرہ چمکتا نظر آئے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہودی اور عیسائی جو اپنے گرجوں میں عبادت گاہوں میں جاتے تو ان کی علامت یہ تھی کہ وہ کلیپنگ کرتے اور ساتھ سیٹیاں لگاتے۔ تو یہ ایک بھائی ہونے کے ناطے سے آپ سب میرے لیے محترم ہیں، کچھ ہی ہوں گے جن کی عمر مجھ سے چھوٹی ہوگی، میں سب سے گزارش کروں گا اپریشیٹ کرنے کا طریقہ بھی اپنا مثالی بنائیے۔ بارک اللہ فیک، انعم اللہ عینیک، بید اللہ وجہک، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یہ منٹ میں نکالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔